بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جماعت ناہم کا سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ جب مرزا کلیم کو کہتا ہے کہ میری والدہ جو ہیں وہ غشی میں ہیں، اس وجہ سے دیر ہوئی، پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ کیوں آئے ہیں؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تمام کہانی کلیم نے مرزا کو سنا دی۔ مرزا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ نہیں ہے اور جو آپ کی صلاح ہو، کہ جیسا آپ مشورہ دیتے ہیں۔ کلیم مرزا سے کہتا ہے، مرزا خیر نیت شب حرام، صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، استراحت آرام فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد زیادتی ہے۔ کلیم یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، رہائشیں ہیں، متعدد زیادہ دیوان خانے، کمرے ہیں، کئی پائیں باغ ہیں کہ باغ بھی عمارت میں موجود ہیں، پائیں ویسے کہتے ہیں پچھلے کو، حوض تالاب ہیں اور حمام ہیں اور کٹڑے جہاں پر گواہوں کی جگہ ہوتی ہے، اور گنج، انبار اور دکانیں اور سرائیں رہائشیں ہیں۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنا ملک نہ بتایا ہو، ملک وراثت، یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کہتے ہیں سانس لینے کے لیے، یا متنفس کے واسطے ایک شب ایک رات کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں، کہ تمہارے پاس تو ایک رات رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے، ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکے کہتے ہیں چھوڑی ہوئی وراثت پر تم قابض اور متصرف ہو، کہ تم ہی ان کے مالک ہو، لیکن میں اس جاؤ حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا، شمع ذرا، کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزا، آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال کہتے ہیں خدشے کو ہونا سخت تعجب، سخت حیرانی کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ بندے کو جمعدار صاحب مرحوم و مغفور نے متنبہ کیا تھا، خبردار کیا تھا اور اپنا جانشین کر مرے تھے۔ شہر کے کل روسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی، رکاوٹیں ڈالیں۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے، صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ صحبت ناملائم کا مطلب ہوتا ہے سخت بات یا سخت ماحول دیکھ کر، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں۔ کلیم، لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، کہ آپ نے تو کبھی ذکر نہیں کیا اس کا۔ مرزا، اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بچھوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ کلیم، خیر مقام مجبوری ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا، چراغ کیا، میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائے گا، اور اس مکان سے ابابیلوں کی کثرت ہے، روشنی دیکھ کر گرنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے۔ تھوڑی دیر صبر کیجیے کہ ماتاب کہتے ہیں چاند نکلا آتا ہے۔ کلیم نے جب مرزا سے چراغ مانگا تو مرزا کے پاس چراغ بھی نہیں تھا، اور کلیم کو اس نے باتوں میں ٹال دیا۔ صفحہ نمبر 31۔ کلیم جب گھر سے نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر طیش میں تھا، غصے میں تھا کہ اس نے کھانے کی متعلق بالکل پرواہ نہ کی اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا کہ آخر مرزا خود
پوچھیں گے ہی تو کہہ دوں گا مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے یہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، تو وہ عذرائے مروت پوچھتا کہ کلیم تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، مگر مرزا نے بالکل بھی پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ تیسرے، دونوں میں بے تکلفی غایت درجے کی تھی، زیادہ تھی بے تکلفی، لیکن مرزا قصدن کہتے ہیں ارادتاً اس بات سے متعرض نہ ہوا، اور کلیم بیچارے کا بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتڑیوں نے کل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی کہ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا اور عنقریب تمام شب کے واسطے رخصت ہوا چاہتا ہے کہ تمام رات کے لیے وہ جا رہا ہے، اور اس نے تو پوچھا بھی نہیں ہے کہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر خود ہی کہہ دیا کہ سنو یار میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مرزا سچ کہو، نہیں بہکاتے ہو، کیا میں جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کلیم تمہارے سر کی قسم میں بھوکا ہوں۔ مرزا تو مرد خدا آتے ہی کیوں نہ کہا کہ آتے ہی تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئیں، اور جو دو ایک کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی جس کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے۔ گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے، یعنی برداشت تم نہیں کر سکتے بھوک۔ دیوے اشتہا کا مطلب ہے شدید بھوک کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں چھدامی بھڑ بھونجے کہ یہاں سے گرم گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک تھیلے کی مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی، رات کا وقت ہے۔ ابھی کلیم کچھ کہنے ہی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشم زدن کہتے ہیں آنکھ جھپکتے ہی چنے بھنوا لائے، مگر دھیلے کا کہہ کر گئے تھے یا تو کم کے لائے یا راہ میں دو چار پھنکے لگا لیے، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو آمنے سامنے دو تین مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ مرزا یار ہو تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت پہاڑ مل گیا، ذرا واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو کیسے بھلس رہے ہیں، اور سوندھی خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا۔ اب مرزا چنوں کی تعریفیں کرنے لگا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ کوئی فن ہو کمال بھی کیا چیز ہے، دیکھیے اتنی تو رات گئی ہے مگر چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، رش لگا ہوا ہے۔ بندے نے باتحقیق سنا ہے کہ حضور والا کے خاصے میں چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ کر جاتا ہے، اور واقعی میں آپ ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے، اچھی شکل والا۔ بھائی تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوش قطع سڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟ دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور، اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے کوئی پستی، غرض دونوں رنگ خوشنما، یوں تو صدہا قسم ہزارہا قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا۔ اب مرزا جو ہے وہ جان بوجھ کر کلیم کے آگے چنوں کی تعریف کرنے لگتا ہے، اور کلیم بھی شدید بھوکا تھا، اسے بھی اب چنے کھانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جی ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اگلی سبق کی جو تشریح رہ گئی ہے وضاحت کے ساتھ وہ کریں گے۔